السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ایزی ٹرکس ود محمد شعیب۔ آئیے 27 فیب کا ڈان ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا شاید کہ پاکستان اور جو افغانستان ہے اس کی جنگ چل رہی ہے، تو سب سے پہلی ہیڈنگ یہی ہے۔ یہی ہم سیدھا ٹرانسلیشن کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ تو پہلے یہ پوری ہیڈنگ دیکھتے ہیں۔ یہ ہیڈنگ ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ فورسز ریپیل مس کیلکولیٹڈ اٹیکس بائی افغان طالبان۔ تو اس کی ہم ٹرانسلیشن جب دیکھتے ہیں کہ فوج نے افغان طالبان کے غلط اندازے پر مبنی حملوں کو پسپا کر دیا ہے۔ اب یہ پوری اسی نیوز کو میں کیری آن کر رہا ہوں۔ یہ ریپیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پسپا کرنا، پیچھے کر دینا، کسی بھی چیز کو ناکام کر دینا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں گورنمنٹ claims heavy losses inflicted on Taliban units that attacked positions in Chitral, Khyber Mohammad Quram and Bajor sectors۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ چترال، خیبر، محمد کرم اور باجوڑ سیکٹرز میں حملے کرنے والے طالبان یونٹس کو بھاری نقصان پہنچایا گیا۔ انفلکٹڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو بھاری قسم کا نقصان پہنچانا۔ اوفینسو کس کو کہتے ہیں؟ جارحانہ کو۔ ڈبڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نام دیا گیا کسی بھی چیز کو۔ آپریشن غضب للحق، ٹھیک ہے کہ، اور اس جارحانہ کارروائی کو کس چیز کا نام دیا گیا؟ غضب للحق کا۔ تارڑ says two پاکستانی soldiers martyred۔ تارڑ نے یہ کہا ہے کہ 2 پاکستانی جو سپاہی ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ 3 injured in line of duty، اور 3 اپنی فرائض کو انجام دیتے ہوئے زخمی ہوئے۔ State media claims 58 Taliban fighters killed, over 100 injured in counter attacks۔ counter attacks کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو جوابی کارروائی ہوتی ہے۔ PAF پاکستان ایئر فورس hits targets in افغانستان۔ سرکاری میڈیا کے مطابق جوابی کارروائیوں میں 58 طالبان جنگجو ہلاک ہوئے اور 100 سے زائد زخمی ہوئے، جبکہ پاک فضائیہ نے افغانستان میں ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اس کے بعد دیکھیں civilians in areas along the border injured by the Afghan shelling۔ اور شیلنگ کس کو کہتے ہیں؟ بمباری کرنے کو کہتے ہیں یا گولہ باری کو کہتے ہیں۔ سرحد کے ساتھ واقع علاقوں میں افغان گولہ باری سے عام شہری زخمی ہوئے ہیں۔ Those awaiting repatriation at border evacuated to safety۔ FO Foreign Office says no quarrel with ordinary Afghans۔ quarrel کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جھگڑا، اور ordinary کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عام، معمولی، جو عام شہری ہوتا ہے۔ ریپیٹریشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو اپنے وطن واپس جا رہے ہو۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ سرحد پر وطن واپسی کے منتظر افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ عام افغان شہریوں کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ کیونکہ یہ وہ پاور میں ہیں جو لوگ، ان کے خلاف جھگڑا چل رہا ہے، بلکہ سویلین کے ساتھ کسی کا جھگڑا نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سیکنڈ کو، ٹیکس اتھارٹیز کین ریڈ وداؤٹ نوٹس FCC فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ رولز۔ اب یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے کہ قواعد کے مطابق ٹیکس حکام بغیر اطلاع کے چھاپا مار سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو نوٹیفائی کریں گے، بلکہ آپ جا کے ان پہ وہ کر سکتے ہیں۔ Judgment observes Section 175 can be invoked for the enforcement of any provision of tax ordinance۔ اور invoked کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ invoked کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو سہارا وغیرہ لینا۔ آرڈیننس کس کو کہتے ہیں؟ قانون کو کہتے ہیں۔ پروویژن کس کو کہتے ہیں؟ یہ کسی بھی چیز کی شرط کو کہتے ہیں۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ فیصلے میں مشاہدہ کیا گیا ہے کہ ٹیکس آرڈیننس کی کسی بھی شق کے نفاذ کے لیے دفعہ 175 کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ رولنگ ریفرز ٹو یوز آف ورڈ انفورسمنٹ، ٹھیک ہے، اور وہ جو فیصلہ ہے، رولنگ کس کو کہتے ہیں؟ جو فیصلہ ہے اس میں کس لفظ کا؟ انفورسمنٹ مطلب نفاذ۔ امپلائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امپلائی کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا یا کسی بھی چیز کا مطلب ہونا۔ امپلائی دیٹ ا بریچ کہتے ہیں کسی بھی چیز کو آگے بڑھنا، کسی بھی خلاف ورزی کرنا کسی بھی چیز کی، ہیز اکرڈ۔ اب دیکھتے ہیں فیصلے میں لفظ نفاذ کے استعمال کا حوالہ دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ کورٹس کانٹ کنٹراڈکٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو کہ برعکس جانا۔ if language of legislation is unequivocal کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز جو برابر نہ ہو، ٹھیک ہے، غیر مبہم ہو، جو کلیئر نہ ہو۔
جسٹس فاروق ہولڈز، جسٹس فاروق نے یہ کہا ہے، جسٹس فاروق کا موقف یہ ہے کہ اگر قانون سازی کی زبان غیر مبہم ہو تو عدالتیں اس کے برعکس نہیں کہہ سکتی، کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی چیز مبہم ہے، غیر مبہم ہے، تو آپ اس کے بغیر کوئی چیز نہیں کہہ سکتے، مطلب ایک چیز کلیئر ہے تو آپ اس کے اینٹی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد تھرڈ دیکھیں، ٹی ٹی اے پی ریسپونڈ پازیٹیولی اف گورنمنٹ اپروچز اٹ فار ٹاکس۔ ٹی ٹی اے پی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی بات ہو رہی ہے کہ ٹی ٹی اے پی مذاکرات کے لیے حکومت سے رجوع کرنے پر مثبت رد عمل دے گی۔ ڈیکرائز لیک آف ٹرانسپیرنسی اوور عمرانز ہیلپ۔ عمران خان، ڈیکرائز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مذمت کرنا، کسی بھی چیز کے خلاف کوئی چیز تنقید کرنا۔ عمران خان کی صحت کے حوالے سے شفافیت، ٹرانسپیرنسی کس کو کہتے ہیں؟ ٹرانسپیرنسی کا مطلب ہوتا ہے شفافیت کی کمی، اس کی بھی مذمت کی گئی ہے کہ عمران خان کو اس طرح شفافیت نہیں مل رہی جس طرح وہ حقدار ہے۔ پی ایم ایل این، پاکستان مسلم لیگ نون، فگر رپورٹڈلی کنویڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہنچانا یا کوئی چیز بتانا۔ پی ایم پرائم منسٹر ولنگنیس کہ وہ رضا ہیں، ان کی خوشی ہے اس پہ، فار نیگوسیشنز۔ نیگوسیشن کا کیا مطلب ہے؟ مذاکرات کے لیے۔ اطلاعات کے مطابق مسلم لیگ نون کی ایک شخصیت نے مذاکرات کے لیے وزیر اعظم کی آمادگی کا پیغام پہنچایا ہے۔ پی ٹی آئی لیڈرز فیل ٹو میٹ پارٹی فاؤنڈرز ایٹ اڈیالہ جیل یٹ اگین۔ ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے ایک بار پھر اٹیالہ جیل میں پارٹی بانی، مطلب عمران خان سے ملاقات کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں این سی ایس ڈبلیو، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نیچے ہائی لائٹڈ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن۔ اس کا مطلب ہے این سی ایس ڈبلیو calls for aligning خلا laws with constitution Islamic principles۔ این ایس سی ڈبلیو نے خلا کے قوانین کو آئین اور اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نیو رپورٹس ریویلز 26.2 ملین چلڈرن اسٹل آؤٹ آف اسکول۔ یہ دیکھیں اتنے مطلب لوگ ابھی تک بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل نہیں کر رہے، کہ نئی رپورٹ سے انکشاف ہوا۔ ریویلز کا کیا مطلب ہوا؟ ظاہر ہوا ہے، عیاں ہوا ہے یا انکشاف ہوا ہے کہ 2.62 کروڑ بچے اب بھی سکولوں سے باہر ہیں۔ گرلز ایجوکیشن اسٹیٹسٹکس اینڈ ٹرینڈز رپورٹ 2023 اینڈ 24 شوز ایجوکیشن فائنانسنگ مین سرمایہ کاری یا پیسہ سے ریلیٹڈ، شیئر مین حصہ اشراکت فالنگ فرام 13% ٹو 11%۔ اب دیکھیں لڑکیوں کی تعلیم کے اعداد و شمار رجحانات کی رپورٹ 2023-24 ظاہر کرتی ہے کہ تعلیم کے لیے مختص مالی وسائل کا حصہ 13% سے کم ہو کر 11% رہ گیا، کہ پہلے جو 13% لڑکیوں کی ایجوکیشن کے لیے چیز دی جا رہی تھی، ابھی وہ کتنا دی جا رہی ہے؟ اب وہ 11% پہ آ گئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آئی ایچ سی اسلام آباد ہائی کورٹ ٹو ہیئر عمران بشرا پلیز۔ پلی کس کو کہتے ہیں؟ درخواست کو کہتے ہیں، یہ ایس اس کا پلورل لگا ہوا، پلیز این پاؤنڈ ہے 190 ملین کرپشن کیس آن مارچ 11۔ اسلام آباد ہائی کورٹ 11 مارچ کو 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواستوں کی سماعت کرے گی۔ پی ٹی آئی فاؤنڈرز ہز وائف سیک سسپینشن آف دیئر سینٹنسز۔ سینٹنس کس کو کہتے ہیں؟ سزاؤں کو کہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے بانی اور ان کی اہلیہ نے اپنی سزاؤں کی معطلی کی استدعا کی ہے یا ریکویسٹ کی ہے یا درخواست کی ہے۔ جسٹس ڈوگر لیڈ بینچ ڈسمسز بیرسٹر صفدر's request to fix hearing next week۔ جسٹس ڈوگر کی سربراہی میں بینچ نے بیرسٹر صفدر کی اگلے ہفتے سماعت مقرر کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے، تو انہوں نے مطلب 11 کو رکھ دیے بجائے اس کے کہ اگلے ویک کی جائے۔ اس کے بعد دیکھیں طالبان ایکسپینڈ ایگزیکیوشنز ڈیپن ریپریشنز یو این او نے کیا کہا ہے طالبان کے بارے میں، اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ ایکسپینڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو بڑھانا، زیادہ کرنا۔ ایگزیکیوشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایگزیکیوشن کہتے ہیں سزا کو یا پھانسی دینے کو، ایگزیکیوشنر جلاد کو کہتے ہیں۔ تو ایگزیکیوٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھانسی دینے والا۔ ایگزیکیوٹ کا کیا مطلب ہے؟ پھانسی دینا۔ ڈیپن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو گہرا کرنا یا شدید کرنا۔ ریپریشن مطلب جبر کو، فورس کو۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ طالبان نے سزائے موت کے عمل میں وسعت دی ہے اور جبر و استبداد کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ جرمنی ڈیپورٹس 20 convicted criminals to افغانستان۔
ڈیپورٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وطن واپس بھیجنا یا ملک بدر کرنا۔ کنوکٹڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس پہ جرم ثابت ہو گیا ہو یا سزا یافتہ۔ دوسری جانب جرمنی نے 20 سزا یافتہ مجرموں کو افغانستان ڈیپورٹ مطلب ملک بدر کر دیا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہیومر ہیمرز ڈپارٹمنٹ آف جسٹس اور میسو ایپسٹین کور اپ۔ شومر نے ایپسٹین کیس کی بڑے پیمانے پر پردہ پوشی پر محکمہ انصاف کو شدید تنقید کا نشانہ بنوایا۔ ہیمرز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہیمر ویسے آپ دیکھیں تو ہتھوڑے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا کہیں گے آپ اس کو کہ اس نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اور میسو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میسو کہتے ہیں کسی بھی بڑے چیز کو بڑے پیمانے پر۔ claims DOJ unlawfully hid files to shield Trump۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا غیر قانونی غیر قانونی طریقے پر ہیڈ چھپائی گئی فائل دستاویز ٹو شیلڈ تحفظ دینے کے لیے ٹرمپ کو۔ ٹھیک ہے، ہلری کلنٹن ڈیئرز کا مطلب ہوتا ہے جرات کرنا۔ GOP پینل ٹو میک ٹرمپ ٹیسٹیفائی انڈر آف۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ محکمہ انصاف نے ٹرمپ کو بچانے کے لیے غیر قانونی طور پر فائلیں چھپائیں، جبکہ ہیلری کلنٹن نے ریپبلکن پینل کو چیلنج کیا ہے اور وہ ٹرمپ کو حلف کے تحت گواہی دینے پر مجبور کریں گے۔ مطلب وہ اس سے حلف اٹھوائیں گے، جس طرح آپ قسم اٹھا کے کسی بات کا حلف لیتے ہیں کہ نہیں میں نے ایسا کام کیا ہے یا نہیں۔ یہ جو ایپسٹین فائلز آئی ہیں اس کی بات ہو رہی ہے۔ ہوپ فلی دس ویڈیو ول ہیلپ یو۔ تھینک یو سو مچ۔